اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ملك السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 123، 124، 125، 126 یہ چند آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، درس قرآن کی مجلس ہے اور بہت ہی مبارک اور بہت ہی پاکیزہ مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننا یا پیش کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسی مجلسوں کو علم اور ذکر کی مجلس کہتے ہیں. اور ایسی مجلسوں کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار فضائل اور اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس طرح کے درس قرآن کی مجلس کسی بھی گھر میں ہو، مسجد کے اندر ہو، جب وہ مجلس چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں، اور جب تک یہ مجلس چلتی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و سکونت اس مجلس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ مجلس بہت ہی مبارک ہے، بڑی باسعادت ہے، اور یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیکی کے کام کے لیے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور ہم اس نیکی کے کام میں لگاتار آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. معزز سامعین کرام، درس قرآن کا یہ سلسلہ کنٹینیو ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ترتیب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے سورۃ النساء کی چند آیات تلاوت کر چکے ہیں، اور ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کی مزید وضاحت کی ہے جو کل کے درس میں بیان کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتلایا تھا کہ شیطان مختلف انداز میں انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور مختلف قسم کی آرزوئیں اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، تاکہ انسان اپنے ٹارگٹ کو بھول جائے، جو اس کا صراط مستقیم کا ٹارگٹ ہے اس سے ہٹ جائے، پگڈنڈیوں پہ بھاگتا چلا جائے، بالکل حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور اخیر میں جنت سے محروم ہو کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے. یاد رکھیے، شیطان کی طرف سے جو بھی گمراہیاں ہیں، ان تمام گمراہیوں میں سب سے بڑی جو گمراہی کا رستہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے دل میں جھوٹی آرزو بنا لے، سستی نجات کا عقیدہ. جیسا کہ ہم نے کل بتلایا تھا کہ یہودیوں کے اندر یہ آرزو شیطان نے ڈال دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، انبیاء کے اولاد میں سے ہیں، اسی لیے جہنم کی آگ ان کو چھو نہیں پائے گی سوائے چند دن کے، جن دنوں میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور آخرت میں عذاب ان کو بالکل چھو نہیں پائے گی. اسی طرح سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ آج بھی ہے کہ ان کے چرچ کے اندر، ان کے چرچ کے گوشے میں کنفیشس کرنے کے لیے ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے. آدمی جو بھی گناہ کرنا چاہے کر لے، اور ہفتے میں ایک دن اس روم میں جا کر کے بیٹھ جائے، اور پادری صاحب پہلے سے مقرر ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، بس اس کے گناہ دھل گئے. یہ ایک جھوٹا عقیدہ اور جھوٹی آرزو ان لوگوں کے دلوں میں شیطان نے ڈال دیا. اور ہم نے بتلایا تھا کہ مسلمان تو ان تمام فرقوں سے 2 قدم آگے ہے، عیسائیوں سے بھی اور یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے. ان کے ہاں نجات کا طریقہ اتنا آسان ہے مسلمانوں کے ہاں کہ اگر کسی کو اپنا پیر صاحب بنا لیا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا جائے، اب پیر صاحب ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عذاب سے بچا لے کے چلے جائیں گے. اگر پیر صاحب کے نجات کا پیالہ پی لے تو بس ہو گیا خلاص. پیر صاحب کا دامن پکڑ کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں ہم مچل جائیں گے اور چھوٹ جائیں گے، یہ عقیدہ ہے ان کا. اور اسی پر بس نہیں ہے، آج کے اس ڈیٹ میں اسی روئے زمین پر مسلمانوں کے گروہ نے جنتی دروازہ بھی بنا کر کے رکھا ہے کہ پیر کے عرس کے دن اگر اس جنتی دروازے سے ہم نکل جائیں تو بس ہم جنتی ہیں، ہم کو جہنمی کوئی نہیں بنا سکتا ہے. یہ سارے کے سارے جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹی امیدیں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، گمراہی کے رستے ہیں.
نجات کا رستہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اس کی ایک جھلک ان آیات کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات کا دار و مدار نہ تو اے مسلمانوں تمہارے آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، برا عمل جو بھی کرے گا اس کو بھگتان بھگتنا پڑے گا، اور اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، مرد ہو یا عورت ہو لیکن ایمان والا اگر وہ ہے اور نیک عمل کو وہ انجام دیتا ہے تو اس کو جنت میں ہم داخل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان کے اوپر ایک رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان دونوں آیات کو آپ سامنے رکھیں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جزا اور سزا کا جو قاعدہ اور قانون ہے ان تمام کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو چند باتیں اسلامی جزا اور سزا کے قانون کی ہمارے سامنے آتی ہیں، چند پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ برائی چاہے جو بھی کرے اس کا بدلہ اسی کو بھگتنا پڑے گا، اور نیکی چاہے جو بھی کرے نیکی کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا، دوسروں کو نہیں مل سکتا ہے۔ امام صاحب، خطیب صاحب، شیخ صاحب یہاں پر بیٹھ کر کے ممبر پر چڑھ کر کے برابر بولتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، امام صاحب کا کوئی فائدہ نہیں، امام صاحب تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، نیکی کی طرف بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب خود اسی انسان کو دے گا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیکی یا برائی جو کرے گا اس کا اسی کو بدلہ ملے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیکی اور برائی کا بدلہ ملنے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیکی کے کام کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، جو بھی برائی کا کام کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ مردوں کو زیادہ مل جائے گا نیکیوں کو عورتوں کو کم ملے گا، یا ایسا نہیں کہ دنیا والوں نے جو ایک قانون بنایا ہے لیڈیز فرسٹ تو لیڈیز کو زیادہ مل جائے گا اور مردوں کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے، مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ اور تیسری بات، چاہے کوئی پیر صاحب ہوں، چاہے کوئی ولی صاحب ہوں، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے امام صاحب ہوں، کوئی بھی کسی کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا ہے، جو کرے گا وہی اس کو ملے گا۔ اور ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے کہ چاہے آپ بڑی سے بڑی نیکی کریں چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر انداز نہیں کرے گا، آپ کی تمام نیکیوں کا بھرپور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور دے گا۔ اور ایک آخری پوائنٹ سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جزا اور سزا کا، وہ یہ ہے کہ صرف موحدین گناہگار ہی بخشے جائیں گے، دوسرے نہیں بخشے جائیں گے، اور وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر موحد چاہے جو کرتا پھرے زبان سے اپنے آپ کو موحد کرے کہے اور دل میں اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے، یا عمل کے اعتبار سے چاہے کچھ بھی ہو صرف زبان سے موحد سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ ہمارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں سفارش کروانے کا ارادہ کرے گا اسی کے بارے میں سفارش ہوگی، اور جس سے سفارش کروانے کا ارادہ کرے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، اپنے مرضی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم کتنے موحد ہیں اور ہمارے اندر کتنی توحید ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے لیے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے بہترین دین کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا لیا، اور وہ نیکی کو انجام دینے والا بھی ہے، اور یکسو ہونے والے ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنے والا بھی ہے، اس ابراہیم کو کی پیروی جس ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل بنایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو اتنے چرچے ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ ان کے دین کے دو صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے
تمام طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیا، بت پرستی کا انکار کر دیا، ستارہ پرستی کا انکار کر دیا، نمرود کی خدائی کا انکار کر دیا، جتنے بھی طاغوت تھے اللہ کے مقابلے میں ان تمام کا انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن میں پناہ لیا، اس لیے ان کو خلیل کہا گیا۔ یہ پہلی صفت ان کی۔ اور ان کی دوسری صفت جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کریم کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی کے اندر اتنے سارے ڈیمیرٹس ہیں، اس لیے ہماری زندگی کے اندر اتنے سارے جول جال ہیں۔ کہیں کہیں پر آپ دیکھیں گے ہماری صرف کہیں کہیں پر ہمارے راستے سیدھے ہیں، نہیں تو اکثر ہماری زندگیوں کے اندر جول جال ہے۔ ان کی دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حکموں کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جو پسند ہے ویسے حکم کو لے لیا، یا جن حکموں کو پسند نہیں کر پا رہے ہیں یا جن حکموں کو پورا کرنے میں ذرا پریشانیاں ہو رہی ہیں، دنیاوی مفاد ٹکرا رہے ہیں، وہاں پر چھوڑ دیا یا تعویل کر کے دوسری چیزوں کو اختیار کر لیا۔ ایسا نہیں تھا، تمام حکموں کو، چاہے وہ مرغوب ہو یا ناپسندیدہ ہو طبیعت کے اوپر، تمام حکموں کے سامنے انہوں نے سر کو برضا و رغبت جھکا دیا تھا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جس کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس آدمی سے بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو اور ابراہیم خلیل حنیف کی پیروی کرنے والا ہو۔ اب جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم موحد بن جائیں، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، اس نظریے سے اپنا جائزہ اس کو لینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے حکم آئے تھے، اور ان تمام حکموں کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا تھا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود، لیکن ہمارے دنیاوی مقاصد ہیں، دنیاوی اغراض ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو سامنے آتے ہی اس حکم کو ایسے سائڈ لگا دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ابراہیم کا طریقہ اختیار کرے گا اسی کو کامیابی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جو ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرے گا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی ہے۔ جو ابراہیم کے راستے پر چلے گا وہی موحد ہے، جو ابراہیم کو سمجھے گا وہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوپر فرمایا ہے کہ جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ اس کو بھی ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں اس بات کو بھی واضح فرما دی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، پورے کائنات پر اللہ کی ہی ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وہ نیکوکاروں کو ایسا ایسا بدلہ دے گا اور بدکاروں کو اس طرح سے عذاب سے دوچار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کو نافذ کرنے پر، لاگو کرنے پر مکمل قادر ہے، کیونکہ وہ پورے کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔